गुरु तशरीफ ला रहे हैं। फदाइल अहले बैत मसाइब शोहदाए करबला से आपके क़ुलूब के मुनव्वर करेंगे। उससे क़ब्ल उनके इस्तक़बाल के लिए जो अज़ादार जहाँ पे भी है, क्योंकि इस जुलूस अदा की सरपरस्ती इमाम असर कर रहे हैं, लिहाजा जो हजरात जहाँ पे है, जिस जगह पे है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अपनी हाजिरी का सबूत पेश कर दे और मौलाना मौसूफ के इस्तक़बाल की भी दलील हो जाएगी। दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या बना ज़हरा, नारा हैदरी, नारे सलवात। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسين، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. سلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے آئیے، بہت بیچارے حیثیت میں ہیں دروازے پر لوگ، تو جتنا کھسک سکتے ہیں اتنا آپ لوگ. ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجلس میں اور تقریر میں فرق ہوتا ہے. مجلس گھنٹے بھر کی بھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی بھی ہوتی ہے. تقریر 20 منٹ 25 منٹ، حد سے حد آدھا گھنٹہ، تو اسی کے اندر رہوں گا میں. آج کا یہ جلوس آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس مناسبت سے ہے. پیغمبر نے فرمایا: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اتنا تو مشہور ہے، سب کو پتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اس کے بعد کا فقرہ ارشاد فرماتے ہیں: احب اللہ من احب حسین. یہاں کے اوپر یہ کہے کہ کیا ترجمہ کیا جائے. بعض کہتے ہیں جملہ خبریہ ہے. اگر یہ ہے تو سیدھے ترجمہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ جملہ دعا کے معنی ہے، جملہ انشائیہ. اور اگر دعا کے معنی میں ہے تو کیسے ہوگا؟ اب چشم تصور سے آپ سوچئے حضرت نے کیسے کہا ہوگا: حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ أَحَبَّ اللَّهُ. جو حسین سے محبت کرے، دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، کیا کوئی کہہ سکتا ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور رسول اللہ کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو
حسین سے، یعنی پیغمبر نے نسخہ دے دیا، محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ، معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین بن جاؤ۔ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ مطلب صاف ہے، ہدایت چاہیے تو در حسین پر آؤ، نجات چاہیے تو در حسین پر آؤ۔ نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے۔ سوال اس بات کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ سوال ہوگا کہ نہیں؟ آج آپ جو سب لوگ، ہم لوگ اکٹھا ہیں سفر امام حسین کی یاد منانے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا کیوں؟ اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے، شرابی کبابی بے دین لا مذہب یزید نام کا ایک لونڈا تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام جیسی بزرگ شخصیت سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین نے بیعت نہیں کرنا چاہی، مدینہ چھوڑ دیا۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ اب یہاں یہ ہے نا کہ اتنی ساری مصیبت سے آسان کام تھا، چپ چاپ بیعت کر لیتے، گھر میں بیٹھتے، اتنی بڑی مصیبت مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اب بات کہاں ہماری آئی ماسٹر صاحب؟ امام حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ کہ بھئی تم سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ یہ جس منہ میں اللہ نے زبان دی ہے کہ تم پوچھ رہے ہو کہ امام حسین نے انکار کیوں کیا، ہمیں یزید سے پلٹ کے پوچھ لو کہ جب سب لوگ بیعت کر چکے تھے تو امام کے لیے ضد کیا تھی؟ سیدھی بات ہے نہیں ہے؟ ساری دنیا بیعت کر چکی نہیں کر چکی، ایک امام حسین نہیں کریں گے، کیا آفت آ جائے گی، کیا مصیبت آ جائے گی؟ تو بجائے اس کے کہ تم یہ پوچھو حسین نے انکار کیوں کیا، سوال یہ یزید کو اصرار کیوں تھا؟ ٹھیک، اب جب اصرار کی منزل پر آئیں گے تب آپ کو دیکھنا پڑے گا اس بیعت کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ یزید بیعت کیوں؟ دیکھیے الیکشن ہو جاتا ہے نا، سیدھی سیدھا بالکل 2 دنا 4 والا، الیکشن ہو گیا، 5 آدمی کھڑے تھے، 600 ووٹ تھا، کسی کو 80 ملا، کسی کو 90 ملا، کسی کو 95 ملا، جس کو 110 ووٹ ملا وہ جیت گیا۔ تو جو جیتا اس کے خلاف کتنے لوگ ہیں؟ 600 میں 110 ووٹ ملا، جیت گئے، تو بقیہ 490 لوگ تو اس کے خلاف ہیں۔ جس کے خلاف 490 لوگ ہوں اس کی پردھانی کوئی 5 سال ہلا نہیں سکتا، ہلا سکتا ہے کوئی؟ وہاں جب کہ سب امام حسین وہ یزید کو مان چکے تھے، ایک امام حسین 2-3 آدمی اور، تو یزید کی سرکار گر جاتی اگر امام حسین بیعت نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے حکومت کا چکر نہیں تھا، سرکار کا چکر نہیں تھا، اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ جب اور سمجھ لیں گے تب انکار سمجھ میں آ جائے گا، وہ اور کیا تھا وہ میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں۔ نماز واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ کی مار ہو نماز پڑھنے والوں پر، ہے قرآن میں کہ نہیں ہے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار ان نمازیوں پر جو نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، اللہ کی مار نماز پڑھنے والوں پر۔ یا ایک جگہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو۔ آدھی آیت پڑھیے تو کیا مطلب ہوا؟ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب، تو قرآن سے کہو ثابت کر دیں ہم کہ نماز کے قریب مت جاؤ، کہیے تو ہم قرآن سے ثابت کر دیں کہ اللہ جو ہے کہتا اللہ کی مار ہو نماز پڑھنے والوں پر۔ یہی سب کل کیا ہے 26 آیت نکال کے وسیم نے۔
ابھی والے محمد کو بابا بلند سلمان. آ رہی ابھی آ رہی ابھی پہنچاتا ہوں میں وہاں آپ کو دھیرے دھیرے. یار آج کا موضوع یہی ہے, برننگ ٹاپک ہے ضرور انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیں آدھی آیت لے لیے تو کیا ہوا, اللہ کی مار, اللہ کی پھٹکار ان نمازیوں پر جو بولیے نماز پڑھتے ہیں. ادھر شراب کے بارے میں ایک آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. پیغمبر آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ بتا دیے بہت بڑا گناہ ہے. تو شراب کے لیے قرآن نے کیا کہا, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن ویل کا لفظ نہیں استعمال کیا. اب دیکھیے یزید کی بدماشی, ادھر نماز والی آدھی آیت لی کہ اللہ کی ویل ہو اس پر جو نماز پڑھتے ہیں, ادھر سے آدھی آیت لی, اس کے بعد کہتا ہے کہ ماں, اب یزید کا شعر سنا رہا ہوں میں آپ کو, ما قال ربک ویل للذی شربا, نہیں کہا ہے تمہارے رب نے. کیا مطلب ہوا, تمہارے رب کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تھا نا, ورنہ کہتا میرا رب. ما قال ربک ویل للذی شربا, نہیں کہا تمہارے رب نے ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں, بل قال ویل للمصلین, ان کے لیے ضرور کہا ہے جو نماز پڑھتے ہیں. سمجھ میں آیا یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ شراب پیو کوئی حرج نہیں ہے, نماز کے قریب مت جانا. اب بتا دیں حسینی کس کو کہتے ہیں, یزیدی کس کو کہتے ہیں؟ خاندان مت دیکھیے, پیسہ مت دیکھیے, بڑے اونچے گھرانے کا اس سے مطلب نہیں ہے. بھئی یہ دیکھ لو کون مسجد کی طرف جا رہا ہے, کون شراب خانے کی طرف جا رہا ہے. جو مسجد کی طرف جائے گا حسینی کہلائے گا, جہاں شراب دکھ جائے چاہے جتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے یزیدی ہو سکتا ہے, حسینی نہیں. اور سنا دیں آپ کو, شراب کو ایک برتن سے دوسرے برتن میں پلٹیے جھاگ اٹھتا ہے, بلبلا اٹھتا ہے. بدماشی اس کی ہے کہ شراب ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے جام میں شراب اور جھاگ اور بلبلا نہیں ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے حاجی طواف کر رہے ہیں, ہے نا. یہ یزید کے اشعار سنا رہا. یہ بتائیے ابا کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ ارے ابا کی, کیا ابا کی بیوی نہیں ہو سکتی اماں کے علاوہ؟ دیکھیے جو اماں ہیں وہ تو اماں ہے نا, اتنا بدتمیز بیٹا تو نہیں ہوگا کہ اماں کو ابا کی بیوی کہے گا. مثلاً وسیعاً پیدا ہوئے, اماں مر گئے, ابا نے دوسری شادی کر لی, تو دوسری والی اماں ہے, اماں تو نہیں ہے نا, اماں تو مر گئے بیچارے, تو وہ ابا کی بیوی ہوئی نہیں ہوئی. ابا کی بیوی کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ارے نہیں معلوم ابا کی بیوی کیا کہتے ہیں؟ سوتیلی ماں, ہے نا. ابا کی بیوی کیا کہتے ہیں؟ اس یزید ملعون کا فتویٰ معلوم ہے, کہتا ہے ابا کی بیوی سے نکاح جائز ہے. اس سے زیادہ اور کچھ ہو سکتا ہے مولوی صاحب؟ ابا کی بیوی سے نکاح جائز ہے. شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی تیز ہوتی ہے. جیسے بیڑی نہیں پیتے لوگ, ارے یار میں دم ہے نا, ہٹا دوسری لاؤ, ہوتا نہیں ہوتا ہے, بہت سے لوگ ہوتے ہیں. ویسی شراب کا بھی حال ہے. پرانے زمانے جو قینچی پینے والے ہیں ان کو سعودیہ سے لا کے کہہ رہے سنٹا کا دے دیا یار اسے, وہی حال ہے شراب کا. کچھ ہلکی ہوتی ہے, کچھ اس سے تیز ہوتی ہے, کچھ اس سے, تو کہتے ہیں شراب جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی تلخ ہوتی ہے, اتنی تیز ہوتی ہے. ٹھیک, حوریں پیدا ہو چکی ہیں, پیدا ہوں گی, تو بہت پرانی وہ بھی تو ہے نا, پتہ نہیں 2000 سال بڈھی ہے کہ 4000 سال بڈھی ہے کہ 5000 سال, ہے نا. اور شراب, اب یزید کی بدماشی دیکھ رہے ہیں آپ, پرانی شراب, تیز شراب, اس کو عجوز کہتے ہیں شراب کو, پرانی بڑھیا شراب. ہاتھ میں لیتا, کہتا یہ میرے ہاتھ میں عجوز شراب نہیں, میں نے حوروں کے بدلے میں لیا ہے.
اب بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا، ختم ہو گئی بات. اتنی ساری چیزیں. یزید کون؟ جس نے کہا نماز مت پڑھو. یزید کون؟ جس نے کہا شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یزید جس نے حج کا مذاق اڑایا، حاجیوں کا مذاق اڑایا، ہے نا، جس نے کعبے کا مذاق اڑایا، یہ سب کرتا رہا. کہیں نہ کہیں ڈر لگا ہے کہ ابھی تو کل پبلک کو پتہ نہیں ہے، کل کو اگر معلوم ہو جائے گا تو ہنگامہ ہو سکتا ہے، لوگ بغاوت کر سکتے ہیں. ہو دیکھو یزیدوا کو نماز کو منع کر رہا ہے، عبادت کو، لوگ بغاوت کر سکتے ہیں. تو یار کیا کیا جائے کہ پبلک کو دبایا جا سکے؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے. کوئی ایسا گھر مل جاتا جس گھر سے اسلام چلا ہے، جس گھر سے دین چلا ہے، اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو کے بیٹھ جائے تو پبلک چیخا کرے. ہم کہیں گے تم کیا؟ جس کے گھر سے اسلام چلا وہ تو حسین بیعت کر کے بیٹھ گئے، تم کو کیا بولنے کا حق ہے؟ تو حسین سے بیعت کیوں مانگ رہا ہے؟ تاکہ ہم نے جو بدماشیاں کی ہے حسین کہہ دے ٹھیک ہے. امام حسین کا جواب کیا اب سمجھ میں آیا کیوں انکار کیا؟ ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، نانا کے دین میں تبدیلی برداشت نہیں کر سکتے. یہ یزید نے کیا کیا؟ قرآن کا مطلب کچھ کا کچھ نکالا نا، کہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے. حسین نے کیا کہا؟ اور یہی وجہ ہے جب گئے تھے دربار ولید میں تو امام حسین نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ نہیں معلوم. مین جملہ وہاں مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا. کیا مطلب ہوا؟ مولا آپ سے بیعت کا مطالبہ ہے، آپ کہیے میں نہیں کروں گا، بھاگ یہاں سے، میں نہیں کرتا بیعت. اتنی نہ بات تھی. یہ اس جملہ میرے جیسا، اب آپ کے جیسا کون پیدا ہوگا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کہنے بھائی میرے جیسا ہو یا نہ ہو، یزید جیسا تو ہو سکتا ہے نا. یزید جیسا تو ہو سکتا ہے نا. اب جو یزید جیسے کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اس کو اپنے جیسا بنا دیں گے، کہہ دیں گے. ہم نے کہا کہ یزید کا انکار کیوں کیا امام نے؟ قرآن میں قطر بیعت کر رہا تھا، بلکہ ایک جگہ تو پورے قرآن کا انکار کر دیا. کہاں؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ تو ہاشمیوں کا ایک کھیل تھا، ڈھونگ تھا، ورنہ قرآن کچھ نازل تھوڑا ہوا ہے. تو یزید نے کیا کیا؟ پورے قرآن کا انکار کر دیا. چاہے پورے قرآن کا انکار کرو، چاہے 2 آیت کا انکار کرو، چاہے 26 آیت کا انکار. اب سمجھے، جو پورے قرآن کا انکار کرے وہ بھی یزید، 10-5 آیت کا انکار کرے وہ بھی یزید، 26 آیت کا انکار کرے وہ بھی یزید. اور حسین نے کہا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھے معلوم ہے کہ یہ جملے مجھے مہنگے پڑ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کون سی جانچ لگ جائے نہیں معلوم ہے، لیکن قرآن، تم نے قرآن پہ حملہ کیا ہے. پیغمبر کی 2 یادگار ہے، ایک کا نام ہے اہل بیت، ایک کا نام ہے قرآن. اہل بیت پر حملہ ہوگا تب بھی جان سے گریز نہیں ہے، قرآن پر حملہ ہوگا تب بھی جان سے گریز نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کا سر تن سے جدا ہو گیا مگر تلاوت قرآن سے زبان نہیں رکی، ہے نا. اللہ اکبر. بس بہت وقت آپ کا لے لیا میں نے باتوں میں. آئیے دعا کریں پالنے والے خدا. اب پھر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں قرآن پر حملہ کرنے کے لیے. یا اللہ یا اللہ، تو ان کو نیست و نابود فرما بحق حسین ابن علی. خوب، پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے،
کہ امام حسین مدینے سے نکل گئے ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں ہم نے دیکھا ہے، قافلے وفلے میں جاتے ہیں نا، جو لوگ گئے ہوں گے ظاہر ان کو اندازہ ہے. تو جب وہاں کربلا میں سامان نکلواتے ہیں، بھیا چلو چلو بیٹھو بس میں بیٹھو، اب بس پہ بیٹھ گئے تو اونچا ہے نا روضہ مولا کا گنبد، تو کچھ دور سے دکھائی دیتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بس چلنے لگتی ہے تو یہ مومن لوگ، یہ عورتیں، یہ زائر، یہ گھوم گھوم کے روضہ دیکھتی. دیکھا ہے نا؟ یہ گھوم گھوم کے جب تم سے ایک ہفتہ رہنے کے بعد امام حسین کا روضہ نہیں چھوٹ پا رہا ہے تو حسین سے نانا کی قبر کیسے چھوٹے. بس جزاکم ربکم جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم. ایک چیز کا تصور، امام جناب فاطمہ کی شہادت کس سن میں ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ سن 11 ہجری میں. کب؟ سن. امام حسین نے مکہ کب چھوڑا؟ سن 60 ہجری میں. تو کتنا دن ہو گیا؟ 49 سے کچھ زیادہ، 50 کے قریب ہے نا. کیا ہوا تھا جب جناب فاطمہ کا انتقال ہوا؟ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا کہنے لگے ہلمو تزودوا من امکم، آؤ اماں سے مل لو. آؤ اماں کا آخری دیدار کر لو. نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد قیامت تک ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی ماں ہاتھ پھیلا کے بچے کو لپٹا لے. کبھی یہ اکلوتا ہے نا. پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی ہوگی کہ نہیں، ارے باپ رے وہ تو انتقال کے بعد لپٹا لیا. بلکہ مولا تو یہاں تک کہتے منظر ایسا تھا کہ جس وقت لپٹ کے بیان کر رہے تھے نا ماں سے، تو مولا کہتے خدا کی قسم زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے. واقعہ ہو گیا. مولا نے کیسے جدا کیا مولا جانے. جناب فاطمہ کو دفن کر دیا گیا. پھیلی پوری دنیا میں 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال دھیرے دھیرے لوگ بھولنے لگے. لیکن جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے امام حسین، دنیا بھول جائے، امام حسین اس کو بھول سکتے ہیں؟ اور کبھی یاد آئے یا نہ یاد آئے، جس وقت رخصت کے لیے اماں کی قبر پہ گئے ہوں گے، وہ 50 سال پرانی بات یاد آئی ہوگی کہ نہیں؟ اماں ایک وقت تھا بندے کفن توڑ کے تم نے حسین کو لپٹایا تھا. اے اماں، ارے کاش قبر پھٹ جاتی، حسین کو ایک بار پھر اپنے کلیجے سے. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. 2-4 منٹ بس. امام حسین چل پڑے. معلوم ہے اس قافلے میں جناب علی اصغر کی ولادت کربلا پہنچ کے کتنے دن کے ہوئے تھے؟ 6 مہینے کے نا. 28 کو قافلہ پہنچا، 2 دن چھوڑ دیجئے آپ. شعبان 1، رمضان 2، ذیقعد 3، ذوالحج 4، محرم 5. 5 مہینہ یہ اور 10 دن محرم کے. 5 مہینہ 10 دن یہ. اب آئیے رجب میں. کچھ کہتے ہیں کہ 24 رجب کو ولادت ہوئی، 5.5 مہینے کے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں 10 رجب کو ولادت ہوئی، پورا 6 مہینہ. تو یہ 6 مہینہ کہاں ہو رہا ہے؟ کربلا میں ہو رہا ہے. مدینے میں چند دن کے تھے.
اور میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آج کا زمانہ تو نہیں تھا نا ہے کہ پیدائش ہوئی گئے ایمبولنس میں رکھا، اماں بچے کو لے کے چلے آئے، وہ چاہے لکھنؤ سے لانا ہو چاہے بمبئی سے. آج کی طرح نہیں تھا نا. اس زمانے میں گرمی کا اونٹ کا سفر، 4 دن کا بچہ لے کے ہر بات پڑھی تھوڑی جاتی ہے، کچھ چیز ہے جو آدمی محسوس کرے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اکلوتا شہید ہے تاریخ شہادت میں جس کی پوری زندگی سفر میں کٹ گئی، ساری زندگی سفر میں کٹ گئی. کربلا آ گئے، بس 2-4 منٹ، کربلا آ گئے. کبھی دیکھا ہے آپ نے مچھلی خریدنے گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا زندہ رہتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ ایسے ہے نا، بند کرتی ہے. یا گورئیے پرندے بچہ دیکھا ہوگا مئی جون میں گھروں میں گھونسلے لگا دیتے ہیں، کبھی گر پڑتے ہیں، پیاسا ہوتا ہے چونچ کھولتا بند کرتا ہے نا. اللہ سب کے بچوں کو اصغر کے طفیل میں سلامت رکھے. یہی جملہ کہا ہے حضرت ام کلثوم نے، لے کے آئی ہے، فرماتی ہیں بھیا لے کے جاؤ اس کو، شاید کوئی پانی پلا دے. ترس کھا کے اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ پیاس کی شدت سے یہ بچہ بار بار کیسے منہ کھولتا اور بند کرتا. لے کے آئے، ابا کا سایہ کر لیا. اور واقعی امام حسین عزت نفس، عزت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. جانتے ہیں جملہ کیا کہا مولانا؟ مصائب بھی پڑھنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے. اصغر کو لے کے آئے، اتنا شدت سے پیاسا ہے بچہ، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود امام کا پہلا جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنی عزت کا سودا نہیں کیا. ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، یا اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے کیا مطلب ہوا؟ مت کرو. حسین تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا ہے نا، لیکن اتنا مجبور تھا مولا میرا. فرماتے ہیں فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کرتا. فرحموا ھذا الطفل، کوئی جواب نہیں. پھر جملہ سنیا. اچھا سنو، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، لو لٹا دیتا ہوں، خود پلا دو. جلتی زمین نہیں، جو امام نے اٹھا لیا. بیٹا میرے لال، تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کر دو. مطلب بتا دو ان کو تم کتنے پیاسے ہو، کل کو قیامت میں کوئی کہنے لائق نہ رہ جائے ارے ہم کو پتہ نہیں تھا. بتاؤ ان کو. سوکھی ہوئی زبان، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھر آنا شروع. ایسا منظر تھا یزیدی جانور بھی جانور سے بدتر منہ پھیر کے رونے لگے. ڈر گیا ابن سعد، ڈر گیا. ارے یہ حالت رہی تو پوری فوج پلٹ جائے گی. اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کی بات ختم کر دے. سب کو اللہ نے بچے دیے ہیں، جس کی گود میں بچے ہیں ذرا گردن جھکا کے دیکھ لو. 6 مہینے کا بچہ، اس کی گردن کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کا تیر.
کی چوڑان کیا ہوگی؟ سوراخ ہوگا. ہاں ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا، مگر کتاب میں جملہ ہے فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. امام نے چلو لگا دیا، رخسارے پہ مل لیا. ایک چیز پر توجہ دلانی ہے آپ کو جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا تاریخ میں، جو اس شہزادے کے ساتھ ہوا، کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اور ایک جملہ اور کہہ دوں، حضرت علی اصغر کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کس کی کیا حاجت ہے، کس کی کیا ضرورت. خدا یہ لوگ 10 منٹ سے اس چشماہے پر رو رہے ہیں. خدا ان کی آوازوں پر رحمت نازل فرما. جس کی جو حاجت ہے خدا بحق علی اصغر اس کی حاجت کو بر لا. اکبر کی لاش لے کے آئے امام حسین، سیدھے خیمے میں آ گئے نہیں آ گئے، دور ہی سے پکار کے فرمایا آؤ لے چلو، ہے نا. قاسم کی لاش لے آئے، کچھ تکلف کیا. عباس کا علم لے کے چلے آئے سیدھے سیدھے، کوئی پتہ نہیں 6 مہینے کا پھول سا جنازہ کیا تھا اس میں. آگے بڑھتے تھے، ہمت جواب دے جاتی تھی، پلٹ آتے تھے، پھر بڑھتے تھے، پھر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ 7 مرتبہ. آپ عاشور کے دن عمل کرتے ہیں نا. اب آپ کو جو میں سنانے جا رہا ہوں، آئے پیاسے حسین، بھوکے حسین، تھکے حسین. میں جان بوجھ کے جملہ کہہ رہا ہوں، بھوکے حسین، پیاسے حسین، تھکے حسین. اس تھکاوٹ میں حسین نے پشت خیمہ پر قبر کھودی خود، اس 6 مہینے کے بچے کے لیے. اپنے ہاتھ سے دفن کیا. جب جناب فاطمہ کو رات میں دفن کر دیا گیا ہے نا، بس آخری بار، صبح کچھ مگرمچھ کے آنسو بہاتے آئے، علی ٹھیک نہیں کیا تم نے. کیوں؟ ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم نماز جنازہ پڑھتے، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، تم نے ٹھیک نہیں کیا. مولا نے کہا بھیا ہم کیا کریں، وصیت تھی ہماری، مجبوری تھی. تو ایک کہنے لگا ٹھیک ہے، تو جو آپ کی مجبوری تھی آپ نے کر لیا، اب ہم جا رہے ہیں، لاؤ بھائی کچھ عورتیں لے آؤ، چلو قبر کھودتے ہیں. کس کی قبر؟ جناب فاطمہ کی. ہم نکالیں گے اور ہم پھر سے جنازہ اٹھائیں گے، نماز پڑھیں گے شان سے. بس اتنا سننا تھا. تاریخ کہتی ہے نا یہ ہے ردا. ایک ردا پیلی تھی مولا کے پاس، اس کو منگوایا، دوش پہ ڈالا، لاؤ بیٹا ذرا ذوالفقار دینا. تو ذوالفقار لے کے آئے، قبر کے پاس کھڑے ہو گئے، آؤ ہاتھ لگا کے دیکھ لو. اب جب اس طرح سے مولا کھڑے ہو گئے نا، تو روایت کہتی ایک آدمی کہیں دور سے آ رہا تھا. وہ ارے کیا کر رہے ہو یار، کیا ہوا؟ کہا ہم نے رسول اللہ کو سنا ہے کہ اگر علی کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہو اور مٹی کے گھوڑے پر ہو، پیلی ابا ہو، سامنے مت آنا. یہ جب سنایا تو ڈر گئی پبلک. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے یا علی، آپ نے جو کیا ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں. میں کہوں گا مولا آپ موجود تھے، فاطمہ کی قبر کھودنے نہیں پائی، لیکن آپ کا ہم نام، یہ 6 مہینے کا بچہ جس کو حسین نے اپنے ہاتھ سے دفنایا تھا، نیزہ چبھو کے ان ظالموں نے بچے کی لاش قبر سے